صغیر کی ذات میں خون ریز مارکا شروع ہو گیا۔ ایک طرف وہ صغیر تھا جس نے شراب، عورت اور دولت کی خاطر اپنے آپ کو اپنے ملک کے دشمن کا اعلی کار بنا دیا تھا۔ دوسری طرف وہ صغیر جو اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ ایک وہ صغیر جو مقدس وطن کا دشمن بن گیا تھا، دوسرا وہ صغیر جو مقدس وطن کے دشمنوں کو پکڑوا کر پھانسی چڑھوانے جا رہا تھا۔ ایسی زبردست کشمکش کہ محب وطن صغیر کے پاؤں کھڑنے لگے۔ ایک بڑی حسین لڑکی اس صغیر کا ساتھ دے رہی تھی جو اپنے وطن کے دشمنوں کا دوست بنا ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس صغیر کو بھڑکا رہی تھی۔ محب وطن صغیر کی مدد کرنے والا صرف اللہ تھا۔ وہ بری طرح ہار رہا تھا۔ اس نے دلجیت کور کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کہ دونوں جسموں کی تپش ایک ہو گئی۔ شکست کھانے والے صغیر نے آخری کوشش یہ کی کہ دل ہی دل میں اللہ کو پکارا اور اللہ کی مدد مانگی۔ غدار صغیر جیت رہا تھا اور ایماندار صغیر گھٹنے ٹیکنے پر آ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو دلجیت کور کے تقریباً حوالے ہی کر دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہوا ذرا تیز چل رہی تھی، لیکن اب ہوا بالکل ہی رک گئی تھی اور درختوں کی ٹہنیاں اور پتے خاموش اور ساکن ہو گئے تھے۔ فضا بالکل چپ ہو گئی۔ اچانک ہوا پھر تیز ہو گئی اور اس کے فوراً بعد ہوا اس قدر تیز ہو گئی کہ درختوں میں گزرنے والے جھکڑ چیخنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی مینہ برسنے لگا اور ہوا نے طوفانی صورت اختیار کر لی۔ تند و تیز طوفان باد و باران شروع ہو چکا تھا اور تیز سے تیز ہوتا جا رہا تھا۔ بارش کے قطرے جسم پر اس طرح پڑتے تھے جیسے کنکریوں کی بوچھاڑیں آ رہی ہوں۔ طوفان کے زناٹے اور چیخیں ایسی جیسے چڑیلیں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑی ہوں اور ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دینے کے لیے چیخ چلا رہی ہوں۔ درختوں کے مضبوط ٹہن بھی طوفان کے آگے بے بس ہو کر تنکے بن گئے تھے۔ وہ دونوں جن درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ان درختوں میں سے ایک درخت کا ایک ٹہن ٹوٹنے لگا اور اس کے ٹوٹنے کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ دلجیت کور خوفزدہ بچے کی طرح صغیر سے لپٹ گئی۔ لیکن اب وہ جوان سال لڑکی نہیں بلکہ دہشت زدہ بچی تھی۔ اس کے حیوانی جذبات طوفان باد و بارہ کی طرح خش و خاشاک ہو گئے تھے۔ پھر ایک اور درخت کا ٹہن ٹوٹا۔ ٹوٹنے کی کڑکڑ کی آواز ایسی تھی جیسے مشین گن سے فائر ہوتی ہے۔ درختوں میں گزرنے سے طوفان کا شور ایسا جیسے ہوائی جہاز سر کے اوپر سے گزرتے جا رہے ہوں۔ اتنے مضبوط درخت کہ جھک کر دوہرے ہوئے جا رہے تھے۔ دلجیت کور صغیر نے دلجیت کور کے کان کے ساتھ منہ لگا کر اور چلا کر کہا، ذہن سے گناہ کا خیال نکال دو۔ اگر کسی خدا کو مانتی ہو تو اس سے مدد اور معافی مانگو۔ اللہ تیرا شکر ہے، صغیر نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے بلند آواز میں کہا۔ اللہ تیرا سو شکر ہے، تیری ذات باری نے میری مدد کی، تیری اس بارش نے میری نیت سے گناہ دھو ڈالے ہیں۔ گھٹاؤں نے چاند کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ بجلی چمکتی تھی تو کچھ نظر آتا تھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک درخت بڑا پرانا تھا جس کا تنا خاصا چوڑا تھا اور اوپر سے یہ درخت گھنا تھا۔ صغیر نے دلجیت کور کو اٹھایا اور اس درخت کے تنے کی اوٹ میں لے گیا۔ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ اس درخت نے دونوں کو طوفان کی تند و تیزی سے محفوظ کر لیا تھا۔ درخت کے پتوں سے بارش کے قطرے بارش کی طرح ہی گر رہے تھے، لیکن وہ دونوں اس خطرے سے محفوظ ہو گئے کہ کھڑے ہو جاتے تو یہ طوفان ان کے پاؤں کھاڑ کر نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا۔ صغیر پر دلجیت کور کے اشتعال انگیز رویے سے جو احساس غالب آ گیا تھا وہ بالکل ہی مر گیا تھا۔ صغیر کی تمام جسمانی اور روحانی قوتیں بیدار ہو گئیں اور وہ نہ صرف یہ کہ سکون محسوس کرنے لگا بلکہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھنے لگا جیسے اس طوفان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ محب وطن اور ایماندار صغیر نے غدار صغیر کو لہو لہان کر کے طوفان باد و بارہ کے آگے پھینک دیا تھا۔ صغیر کو معلوم نہیں تھا اور دلجیت کور کو تو بالکل علم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ اسی طرح اپنی نشانیاں دکھایا کرتا ہے، اور یہ کہ تم ابلیسی قوتوں کے مقابلے میں ثابت قدم ہو جاؤ تو اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے گا۔ صغیر اتنا سمجھ گیا کہ یہ طوفان باد و بارہ ویسے ہی نہیں آ گیا، یہ اللہ کی خاص مدد تھی۔ صغیر اور دلجیت کور درخت کے تنے کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھے رہے اور بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ وہ طوفان سے لا تعلق اور بے فکر ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر عبدالرشید کے دوست وہاب، اشتیاق اور ظفر جب آگرہ گئے تھے تو انہوں نے ڈاکٹر رشید کو فرار کرانے کا پلان تیار کر لیا تھا۔ عبدالستار نے کہا کہ وہ چلے جائیں اور وہ انہیں خط لکھ کر بلا لے گا۔ وہاب نے عبدالستار کو احتیاط کے طور پر اپنے گھر کا نہیں بلکہ کوئی اور ایڈریس دیا تھا۔ ایک روز امبالہ کے اس ایڈریس پر وہاب کو ایک خط ملا۔ اس پر عبدالستار نے اپنے نام کی جگہ کوئی اور نام لکھا تھا جو انہوں نے آگرہ میں طے کر لیا تھا۔ عبدالستار نے لکھا تھا، آپ کے بھائی صاحب بالکل خیریت سے ہیں اور آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، پہلی فرصت میں ہی آ جائیں، ملے بہت عرصہ ہو گیا۔
اگر آپ کی ہمشیرہ بھی ساتھ آ جائیں تو میری بیوی کا بڑا پرانا شکوہ ختم ہو جائے گا۔ انہیں تاج محل دکھائیں گے۔ میں نے آپ کی سیر و تفریح کے لیے پروگرام طے کر لیا ہے۔ اگر آپ اپنی گاڑی پر آئیں تو یہاں سیر و تفریح میں سہولت رہے گی، ورنہ ٹیکسیوں پر ہی بے شمار پیسے نکل جائیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ جلدی پہنچیں۔ وہاب سمجھ گیا کہ یہ عبدالستار کا خط ہے اور ڈاکٹر رشید کے فرار کے پلان پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وہاب نے یہ خط اپنے دونوں دوستوں کو دکھایا اور انہوں نے طے کر لیا کہ فوراً آگرہ کو روانہ ہو جائیں۔ تینوں نے گھر والوں کو بتایا کہ وہ سیر سپاٹے کے لیے دلی جا رہے ہیں اور وہاں سے 2-3 دنوں کے لیے شملہ جائیں گے اور 10-12 دنوں میں واپس آ جائیں گے۔ انہیں یقین تھا کہ 7-8 دنوں بعد واپس آ جائیں گے۔ امبالہ سے انہیں آگرہ جانا تھا، پھر آگرہ سے جلندھر۔ انہوں نے وہی گاڑی لے لی جس گاڑی سے صغیر کو اسپتال سے فرار کروایا تھا۔ اس وقت گاڑی کے ساتھ نمبر پلیٹس نہیں تھی، اب یہ گاڑی نمبر پلیٹوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ ایسی شناخت ناممکن تھی کہ اسی گاڑی پر صغیر کو فرار کرایا گیا تھا۔ سفید رنگ کی سوزوکی گاڑیاں اس ملک میں بے انداز ہیں۔ اگر ان 3 دوستوں کو ہی جانا ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھی۔ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ خالدہ کو ساتھ لے جانا تھا۔ عبدالستار نے یہ جو لکھا تھا کہ ہمشیرہ کو ساتھ لے آئیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر رشید خالدہ کے بغیر فرار نہیں ہوگا۔ اب خالدہ کو تیار کرانا وہاب کا کام تھا۔ اس سلسلے میں وہ خالدہ سے مل چکا تھا اور خالدہ تو پہلے ہی جیسے تیار بیٹھی تھی۔ اگلے روز وہاب اس اسپتال میں گیا جہاں خالدہ کام کرتی تھی۔ وہاب اسے مریض کی حیثیت سے ملا اور سرگوشی کی کہ آج شام پچھلی ملاقات کے وقت اور اسی جگہ آ جائے۔ خالدہ نے کہا وہ ضرور آئے گی۔ خالدہ وقت پر اس باغ میں پہنچ گئی جہاں وہ پچھلی بار وہاب سے ملی تھی۔ وہاب نے اسے بتایا کہ وہ ڈاکٹر رشید کو فرار کروانے کے لیے آگرہ جا رہے ہیں اور اگر وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے تو اسے لے جائیں گے۔ میں ابھی اور اسی وقت چلنے کو تیار ہوں، خالدہ نے پرعزم لہجے میں کہا، لیکن یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ فرار کہاں تک محفوظ ہوگا؟ یہ ایسا تو نہیں کہ آپ سوچے بغیر یہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ وہاب نے پچھلی ملاقات میں خالدہ کو فرار اور پناہ کے متعلق ساری بات سنا دی تھی۔ اب ایک بار پھر اس نے بتایا کہ ڈاکٹر رشید کو پاگل خانے سے نکال کر کہاں لے جائیں گے اور انہیں کون پناہ دے گا۔ میں اپنے فیصلے اور ارادے پر قائم ہوں، خالدہ نے کہا۔ رشید کے ساتھ میں بڑے سے بڑے خطرے میں کود جاؤں گی۔ یہ تو ہوئی بات جذبات کی۔ میں نے یہ بات جذباتی طور پر کہی ہے، لیکن سوچتی یہ ہوں کہ ہم پکڑے گئے تو رشید اور آپ مرد ہیں، آپ کو پولیس نے پریشان کیا اور ٹارچر کیا تو آپ برداشت کر لیں گے۔ میرے ساتھ پولیس کا اور ہر کسی کا رویہ اور برتاؤ کچھ اور ہی ہوگا۔ میری عمر دیکھیں اور میرا چہرہ مہرہ دیکھیں، آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھو خالدہ، وہاب نے کہا، آپ صرف جذبات سے مغلوب ہو کر گھر سے بھاگ نہیں رہی، آپ کا کردار ایک مسلمان عورت کا کردار ہے۔ ڈاکٹر رشید رانجھے یا مجنوں والا ڈرامہ نہیں کھیل رہا، وہ تمہیں گھر سے بھگا لے جانے کے لیے آگرہ سے فرار نہیں ہو رہا۔ اس شخص کی عظمت کو دیکھو، وہ تو ہمارے دین کے دشمن کے خلاف جہاد کر رہا ہے۔ اس نے اپنا مستقبل تاریک کر دیا ہے اور اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو اسلام کے نام پر ایسی اذیت میں ڈال دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ ہماری اور رشید کی مدد کرے گا۔ تمہیں جانا ہے تو اللہ پر چھوڑو اور تیار ہو جاؤ۔ اس پر پہلے ہم بہت باتیں کر چکے ہیں، خالدہ نے کہا۔ میں اپنے والدین کو یہ صدمہ نہیں دینا چاہتی، لیکن ان کا خیال کرتی ہوں تو اپنا مستقبل انتہائی غلیظ نظر آتا ہے۔ میں اسلام سے دستبردار نہیں ہو سکتی اور کسی ہندو کی بیوی بننے کی بجائے خودکشی کو بہتر سمجھتی ہوں۔ وہاب نے خالدہ سے پوچھا کہ وہ اگر کل ہی روانہ ہونا چاہیں تو کیا وہ تیار ہو جائے گی؟ خالدہ میں خود اعتمادی بھی تھی اور اخلاقی جرأت بھی۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ ہندو افسروں کے ہاتھوں میں کھیلنے میں خوشی محسوس کرتی۔ اس نے وہاب کو جواب دیا کہ کل وہ 2 بجے ڈیوٹی سے آف ہوگی۔ صبح اسپتال جاتے ہوئے بیگ میں 2 جوڑے کپڑے کے اور 1 جوڑا جوتیوں کا ڈال کر لے جائے گی اور 2 بجے وہاب اسے کوئی جگہ بتا دے، وہ وہاں پہنچ جائے گی۔ وہاب نے اسے بتایا کہ کل 2 بجے اسپتال سے چھٹی کر گئی، وہ سیدھی یہیں آ جائے۔ وہاب اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں موجود ہوگا۔ یہ طے کر کے وہ اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رات خالدہ جب سونے کے لیے لیٹی تو اس کے گھر کے کسی فرد کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ خالدہ کی یہ رات اس گھر میں آخری رات ہے۔ سارا گھر معمول کے مطابق لیٹ گیا تھا۔ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رات اور ان کا یہ گھر خاموش تو ہو گیا ہے، لیکن خالدہ نے اپنے سینے میں ایک طوفان کو روک رکھا ہے اور یہ طوفان اس گھر کے امن و سکون کو اپنے ساتھ اڑا لے جائے گا اور پھر خالدہ انہیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ گھر والے حسب معمول سو گئے مگر خالدہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ذہن تو بیدار ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر رشید گھوم پھر رہا تھا۔ رشید کو وہ صرف چاہنے والے ایک آدمی کی صورت میں نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ وہ رشید کو اس کردار اور ایمان کے رنگ میں دیکھ رہی تھی جس کا اس نے مظاہرہ کیا تھا۔
اسے رشید کی ایک بات یاد آ رہی تھی۔ صغیر کو اسپتال سے فرار کرانے سے پہلے خالدہ ڈاکٹر رشید کو اس لیے عظیم انسان سمجھتی تھی کہ اس نے خالدہ کے خاطر امیر کبیر گھروں کی لڑکیوں کے رشتے ٹھکرا دیے تھے، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ خالدہ کو اسپتال کی نوکری سے ہٹا دے گا اور اس کے گھر کی ضروریات اپنے ذمہ لے لے گا۔ لیکن خالدہ نے سوچا بھی نہ تھا کہ رشید اس سے بہت بڑی قربانی دے سکتا ہے۔ اس کا ایمان کمزور ہوتا تو وہ صغیر کو فرار کرانے کا خطرہ ہی مول نہ لیتا۔ اگر جذبات میں آ کر ایسا کام کر بھی دیتا تو جو ہی پکڑا گیا تھا اپنے دوستوں کو گرفتار کروا کے خود محفوظ ہو جاتا۔ لیکن اس کی عظمت کی یہ انتہا تھی کہ اتنا ٹارچر برداشت کیا، اس کا دماغ ہی معوف ہو گیا اور اسے پاگل قرار دے کر آگرہ کے پاگل خانے میں پھینک دیا گیا۔ اب اس نے کہا کہ وہ خالدہ کے بغیر کہیں نہیں جائے گا، تو خالدہ نے عہد کر لیا کہ اب اس کا جینا اور مرنا رشید کے ساتھ ہی ہوگا۔ رات آدھی گزر گئی تو خالدہ کا ذہن اور ہی زیادہ بیدار ہوگا۔ گھر کے تمام افراد پر گہری نیند کا غلبہ تھا۔ وہ اٹھی اور ننگے پاؤں چلتی اپنے باپ کی چارپائی کے قریب جا رکی۔ ایک روشن دان سے ہلکی چاندنی اندر آ رہی تھی، جس میں خالدہ کو اپنے باپ کا چہرہ دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ اس کا باپ دمے کا مریض تھا اور خالدہ بڑی محنت سے اس کا علاج کروا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر سوئے ہوئے باپ کو دیکھتی رہی۔ خالدہ کے دل پر ایک بوجھ آ پڑا۔ اسے یہ اذیت ناک احساس ہونے لگا کہ وہ اپنے بیمار باپ کو دھوکہ دے کر گھر سے بھاگ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی جس نے اس کے ارادے ہی متزلزل کر دیے۔ لیکن اسے یاد آیا کہ وہاب نے اسے یقین دلایا ہے کہ وہ اور اس کے دوست اس کے باپ کا علاج کروانے کے علاوہ اس کے گھر کی مالی اعانت کرتے رہیں گے۔ خالدہ کو اپنے باپ سے بہت ہی محبت تھی اور اس سے زیادہ محبت اسے اپنے چھوٹے بھائیوں سے تھی جن کی تعلیم کی خاطر وہ نوکری کر رہی تھی۔ اس کی ماں بھی بیمار تھی۔ خالدہ نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے اپنے باپ کی چارپائی سے ہٹایا، جیسے اپنے آپ کو دھکیل اور گھسیٹ کر وہاں سے ہٹایا ہو۔ اس کے بھائی برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ دونوں کی چارپائیوں کے درمیان جا رکی۔ صحن میں چاندنی بکھری ہوئی تھی جس کی روشنی میں اسے دونوں بھائی اچھی طرح نظر آئے۔ خالدہ بےتاب ہو گئی کہ دونوں چھوٹے بھائیوں کے منہ چوم لے، پھر کبھی ان سے ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن بھائی گھبرا کر جاگ اٹھتے اور پریشان ہو جاتے کہ ان کی باجی کو ہو کیا گیا ہے۔ خالدہ نے اپنے آپ کو وہاں سے بھی دھکیلا اور سوئی ہوئی ماں کو جا کر دیکھنے لگی۔ وہ دو حصوں میں کٹ گئی۔ اب تو اس پر ایسا احساس غالب آنے لگا کہ بیمار ماں، دمے کے مریض باپ اور اپنے مستقبل کی خاطر اسکولوں میں پڑھتے دونوں بھائیوں کو چھوڑ کر خالدہ نہ جائے۔ وہ جوان تھی، خوبصورت بھی تھی، افسر اسے دوست بھی بنانا چاہتے تھے۔ اس طرح وہ دولت بٹور سکتی تھی۔ اپنے کردار میں صرف یہ تبدیلی پیدا کرنی تھی کہ عزت و غیرت کو الگ پھینک کر فریب کاری سے کام لینا تھا۔ خالدہ قدم گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور چارپائی پر گر پڑی۔ وہ آنسو تو بہا رہی تھی مگر اب بے اختیار سسکیاں نکلنے لگیں۔ اس نے تصور میں اپنے آپ کو ایک سوسائٹی گرل کے روپ میں دیکھا، جسے عام فہم زبان میں فاحشہ عورت کہتے ہیں۔ اس تصور میں رشید آن کھڑا ہوا۔ خالدہ کچھ شرمندگی سے محسوس کرنے لگی اور اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کا جسم اینٹھن کی حد تک ٹینشن میں آ گیا ہے۔ اس اذیت ناک کیفیت میں اس کا دھیان اللہ کی طرف چلا گیا۔ وہ اس طرح چارپائی سے اچھل کر اٹھی جیسے چارپائی جل رہی ہو۔ غسل خانے میں جا کر وضو کیا، کمرے میں آ کر مصلی بچھایا اور خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھے۔ یہ نفل اس نے سسکیوں اور ہچکیوں کی زبان میں پڑھے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ سے التجا کی کہ وہ اگر غلط راستے پر جا رہی ہے تو اللہ اسے روک لے۔ اس نے ذرا اونچی آواز میں کہا، یا اللہ میں کچھ نہیں سمجھتی، تیرا ہی آسرا ہے اور تیری ہی ذات باری سے فیصلہ مانگتی ہوں۔ میری نیت بدی کے راستے پر نہیں جا رہی۔ ایک طرف میرا یہ گھرانہ ہے جس کی کفیل صرف میں ہی ہوں، اور دوسری طرف میرا کردار اور ایمان ہے۔ یہاں رکی رہتی ہوں تو یہ کفار مجھے تیرے عظیم دین سے محروم کر کے کفر میں لے جائیں گے، پھر میں تیرے دین کی دشمن پیدا کرتی رہوں گی۔ یا اللہ اپنے دین میں اور ایمان کی لاج رکھ لے اور مجھے اپنی روشنی عطا فرما دے۔ خالدہ نے نمایاں طور پر سکون اور اطمینان محسوس کیا، جیسے اس کے وجود میں کوئی اور ہی طاقت پیدا ہو گئی ہو۔ اس کی روحانی قوتیں بیدار ہو گئیں۔ اللہ نے اس کے آنسوؤں، سسکیوں اور ہچکیوں کی لاج رکھ لی تھی۔ وہ اٹھی، مصلی احتیاط سے طے کر کے سائڈ پر رکھا اور ایک بیگ نکالا، پھر 1-2 جوڑے کپڑے اور ایک سینڈل نکال کر بیگ میں رکھ لی۔ ایسے ہی 2-3 ضرورت کی چھوٹی چھوٹی اشیاء رکھ کر بیگ بند کیا اور الگ رکھ لیا۔ اب وہ لیٹی تو اسے نیند آ گئی۔ صبح اٹھی اور حسب معمول ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہوئی اور گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ گلی کے موڑ پر رکی، پیچھے دیکھا اور ایک بار پھر اس کے دل پر ایک بوجھ آن پڑا، لیکن وہ فوراً چل پڑی اور گلی کا موڑ مڑ گئی۔ وہاب، اشتیاق اور ظفر پورے 2 بجے گاڑی میں اس جگہ جا رکے جہاں خالدہ کو آنا تھا۔
وہ اپنا ضروری سامان ساتھ لے آئے تھے۔ خالدہ کو ساتھ لے کر انہیں وہیں سے آگرہ روانہ ہو جانا تھا۔ خالدہ کو وہ امبالہ میں کہیں چھپا کر نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ 20-25 منٹ بعد خالدہ بھی آ گئی۔ اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا لیا گیا اور وہاب نے گاڑی چلا دی۔ وہاب نے خالدہ سے کہا کہ وہ اپنا سر نیچے رکھے تاکہ شہر میں کوئی اسے پہچان نہ لے۔ گاڑی شہر سے نکل گئی۔ ان کے سامنے 400 کلومیٹر سے کچھ زیادہ مسافت تھی۔ گاڑی بہت اچھی حالت میں تھی۔ وہاب نے اس کی رفتار 100 کلومیٹر سے زیادہ نے رکھی تاکہ انجن زیادہ گرم نہ ہو جائے۔ راستے میں ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ کہیں چیکنگ ہوگی اور خالدہ کے متعلق کوئی پوچھے گا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ 4 بجے سے چند منٹ بعد گاڑی ایک بڑے قصبے سے گزر رہی تھی تو ایک دوست نے کہا کہ چائے کے لیے رک جاتے ہیں۔ تب خالدہ نے کہا کہ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ وہاب نے درمیانے سے ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی جا روکی، خالدہ کو کھانا کھلایا اور پھر سب نے چائے پی اور پھر سب منزل کی طرف چل پڑے۔ شام 6:30 سے ذرا بعد گاڑی آگرہ میں داخل ہوئی اور کچھ دیر بعد وہ آگرہ کے پاگل خانے کے قریب عبدالستار کے سرکاری کوارٹر کے سامنے جا رکے۔ یہ کوارٹر بڑا اچھا اور کشادہ مکان تھا جس میں گاڑی کے لیے گیراج بھی بنا ہوا تھا۔ اس طرح گاڑی مکان میں چھپ گئی۔ ڈاکٹر رشید کے ان دوستوں نے عبدالستار کو اپنے آنے کی اطلاع دی ہی نہیں تھی۔ یہ اس لیے کہ وہ زیادہ خط و کتابت کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے اور دوسرا اس لیے کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک آدھ دن ہی تیاری میں صرف کریں گے اور اگلے روز چل پڑیں گے۔ ضروری نہیں تھا کہ خط اتنی جلدی پہنچ جاتا۔ پاکستان کی طرح انڈیا کا ڈاک کا نظام بھی کچھ ایسا ویسا ہی تھا۔ بہرحال یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ عبدالستار گھر ہی تھا اور ان لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ عبدالستار نے بتایا کہ جلندر والا چودھری معراج دین آیا ہے اور اس کے ساتھ آخری بات طے کر لی گئی ہے۔ عبدالستار نے انہیں سارا پلان سنایا جو چودھری معراج کے ساتھ بنایا تھا۔ پھر عبدالستار نے انہیں وہ کاغذ دکھایا جس پر چودھری معراج نے جلندر سے اپنے گاؤں تک کا نقشہ بنا کر دیا تھا۔ چودھری نے کہا تھا کہ اس کے گھر پہنچنے کے لیے کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی اور اگر وہ گھر نہ ہوا تو بھی فرق نہیں پڑے گا اور ایسا انتظام کر دے گا کہ ڈاکٹر رشید اور اس کے دوست وہاں پہنچیں گے تو گھر والے سمجھ جائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ مطلب یہ کہ چودھری کے گھر والے ان لوگوں کو خاص مہمان سمجھیں گے۔ خالدہ ان سب کے ساتھ بیٹھی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اسے امبالہ میں ہی وہاب کی باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ اور فریب نہیں ہو رہا، لیکن آگرہ پہنچنے تک اسے کئی بار یہ خیال آیا تھا کہ ڈاکٹر رشید کے ان تینوں دوستوں کو بالکل ہی نہیں جانتی اور اس کے سامنے کوئی ایسا ثبوت بھی نہیں کہ یہ واقعی ڈاکٹر رشید کے دوست ہیں۔ ان کی صرف باتیں تھیں جن پر وہ اللہ کے بھروسے اعتماد کیے ہوئے تھی۔ اب وہ عبدالستار کے گھر آگرہ پہنچی، ان کی باتیں سنی تو اس کی یہ خلش بھی رفع ہو گئی۔ اسے پوری طرح یقین ہو گیا کہ یہ کوئی دھوکہ نہیں۔ خالدہ نے ڈاکٹر رشید کی خاطر اور اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے یہ خطرہ مول لیا اور ان 3 اجنبی آدمیوں کے ساتھ آ گئی تھی۔ عبدالستار نے خالدہ کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ بہت بڑی قربانی دے رہی ہے۔ اس کا اثر خالدہ پر یہ ہوا کہ اس پر جذباتیت طاری ہو گئی اور اس کے آنسو نکل آئے۔ مجھے معلوم ہے خالدہ، عبدالستار نے کہا، یہ دوست مجھے بتا چکے ہیں کہ تمہارے چلے جانے سے پیچھے تمہارے گھر کا حال کیا ہوگا۔ ایک تو تمہارے والدین اور چھوٹے چھوٹے بھائی تمہاری گمشدگی پر پریشان ہوں گے اور تمہارے گھر میں صف ماتم بھی جائے گی۔ دوسرا بڑا اور اصل مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ گھر والوں کی کفالت کیسے ہوگی۔ وہاب صاحب نے تمہیں شاید بتایا ہی ہوگا کہ تمہارے گھر کی کفالت ہم اپنے ذمہ لے چکے ہیں۔ ابھی تو یہ دعا کریں کہ ڈاکٹر رشید صاحب کو ہم اندر سے نکال لیں اور پھر آپ سب جلندر خیر و عافیت سے پہنچ جائیں۔ تمہارے والد صاحب کو کچھ نہ کچھ پینشن تو ملتی ہی ہے۔ ایسی صورتحال تو نہیں کہ اور کوئی ذریعہ آمدن ہی نہ ہو۔ ہم انہیں انشاءاللہ تنگ دستی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن کب تک؟ خالدہ نے کہا، یہ 1-2 دنوں کیا 1-2 مہینوں کا مسئلہ تو نہیں، یہ تو کئی سالوں پر پھیلا ہوا مسئلہ ہے۔ یہی کچھ سوچ سوچ کر پریشان نہ ہوتی رہو خالدہ۔ وہاب نے کہا، تمہارا ایک بھائی اس وقت 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے، ہم اسے BA کروا لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اسے کس لائن پر ڈالا جائے۔ میں نے پہلے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی، اب بتاتا ہوں۔ اب تم جانتی ہو کہ ہم مسلمان یہاں کس طرح خوف و ہراس اور بدبختی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر رشید کے اس جہاد اور قربانی کو بہت سے مسلمان جانتے ہیں، ان کے اپنے محلے کے تو سب لوگوں کو معلوم ہوگا، اور یہ سب لوگ رشید کو مجاہد اور قابل تحسین کہتے ہیں۔ سب خوش ہیں کہ کسی مسلمان نے تو اس ہندو حکومت کو ضرب لگائی ہے۔ انہیں جب ہم بتائیں گے کہ اب کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو یہ لوگ ہماری بے دریغ مالی آنت کریں گے، اور یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرو اور دل سے یہ غم نکال دو۔